بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اگر آپ حالات سے واقف ہوں گے، حالات پہ آپ کی نظر ہوگی، تو آپ اس سے بھی واقف ہوں گے، آپ اسے جانتے ہوں گے کہ آج کل کرناٹک میں کیسا ناٹک رچا جا رہا ہے اور کس طریقے سے کچھ لوگوں نے حجاب کو اور پردے کو ایک ایشو بنا دیا ہے اور پھر اس پردے کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اسے موضوع سخن بنا دیا گیا اور کہیں پردے کی مخالفت ہو رہی ہے تو کہیں کچھ لوگ پردے کے سپورٹ میں ہیں، کچھ لوگ پردے کے اپوز میں ہیں، جبکہ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ پردہ کسی مذہب کا نہیں، پردہ صرف مذہب اسلام میں نہیں، پردہ صرف سناتن دھرم میں نہیں، بلکہ جتنے بھی مذاہب ہیں ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں پردہ ضرور ہے، اس لیے کہ دل یہی کہتا ہے پردہ ہونا چاہیے، دماغ یہی کہتا ہے پردہ ہونا چاہیے، عقل یہی کہتی ہے پردہ ہونا چاہیے۔ جب تمام چیزیں یہی کہتی کہ پردہ ضروری ہے، پردہ ہونا چاہیے، تو پھر پردے کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ پھر حجاب کو اپوز میں کیوں لیا جا رہا ہے؟ حجاب کے خلاف باتیں کیوں کی جا رہی ہے؟ میں اپنے ان 6 طالبات کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے ہمت و حوصلہ کو سیلوٹ کرتا ہوں، اچھی چیز کا سپورٹ کیا اور انہوں نے کھل کے سپورٹ کیا، جبکہ بے شمار افراد ایسے رہے جو پردے کے خلاف گئے، جو حجاب کے خلاف گئے، لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کے اندر مانوتا ہے، جن کے اندر انسانیت ہے، جن کے اندر ہیومینٹی ہے، وہ یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پردہ ضروری ہے، حجاب ضروری ہے اور اسے ہونا چاہیے۔ حجاب کون لوگ نہیں چاہتے؟ حجاب کسے پسند نہیں ہے؟ پردہ کسے پسند نہیں ہے؟ پردہ پسند اسے نہیں ہے جو لوگ فحاشی چاہتے ہیں، جو لوگ عریانیت چاہتے ہیں، جو لوگ بے پردگی چاہتے ہیں، جو لوگ کرائم چاہتے ہیں، جو لوگ جرم چاہتے ہیں، جو لوگ برائی چاہتے ہیں، جو لوگ معاشرے میں فتنہ برپا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ پردے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو لوگ اچھائی چاہتے ہیں، جو معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں، جو معاشرے کو نکھارنا چاہتے ہیں، جو معاشرے میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، جو معاشرے میں اچھے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، سب لوگ پردے کے سپورٹ میں ہیں اور پردے کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اور حجاب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یقیناً یہی ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے مذہب اسلام نے کہا کہ پردہ کرو اور خود کو ڈھکو اور اپنے اوپر چادر ڈالو، اپنے اوپر حجاب ڈالو، عقل بھی یہی کہتی کہ ہر خوبصورت چیز ڈھکی ہوتی ہے اور ہر اچھی چیز اور قیمتی چیز کسی پیکج میں، کسی باکس میں نظر آتی ہے، تو یقیناً یہ جو بیٹیاں ہیں، یہ جو بہنیں ہیں، یہ جو مائیں ہیں، یہ قیمتی ہیں، یہ امولیہ ہیں اور یقیناً انہیں بھی پردے میں ہونا چاہیے۔ دل یہی کہتا، دماغ یہی کہتا، عقل یہی کہتی، فطرت یہی کہتی، انسانیت یہی کہتی، ہیومینٹی یہی کہتی، مانوتا یہی کہتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اے لوگوں حجاب کو سپورٹ کرو، اے لوگوں حجاب اور پردے کا ساتھ دو، اور میں مسلم خواتین سے، مسلم بیٹیوں سے، مسلم بہنوں سے کہوں گا کہ جس طریقے سے تم نے پردے میں لاپرواہی کی اور سستی کی، اسی کی بنا پہ یہ تمام صورتیں نکل کے آ رہی ہیں، اور تمہاری سستی کی وجہ سے، پردے سے تمہاری غفلت کی وجہ سے آج حجاب پہ مسئلہ اٹھ رہا ہے، آج حجاب کو ایشو بنایا جا رہا ہے۔ اگر تم اور شروع سے اب تک پردے پہ عمل کر رہے ہوتے، تم پردے میں ہوتے، اپنی عورتوں کو پردے میں رکھتے، اپنی بچوں کو پردے میں رکھتے اور اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو حجاب میں رکھتے، تو پھر یہ مسئلہ سامنے نہیں آتا، پھر فحاشی نہیں چاہی جاتی، پھر عریانیت کے طلبگار لوگ سامنے نہیں آتے،
پھر بے پردگی کو ہوا دینے والے لوگ جنم نہیں لیتے. یقیناً کہیں نہ کہیں مسٹیک ہم سے بھی ہوا ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہم سے بھی ہوئی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس غلطی کو پھر زیادہ نہ دہرایا جائے، اور اس غلطی کو دور کرتے ہوئے اپنی بہنوں کو حجاب میں لاؤ، اپنی ماؤں کو پردے میں لاؤ، اپنی بیٹیوں کو پردے میں لاؤ. کہ کہو پردے کے ساتھ بازار جاؤ، پردے کے ساتھ دکان جاؤ، جہاں جانا ہو حجاب کے ساتھ جاؤ، باحجاب اور باغیرت اور باحیا عورت بن کے جاؤ. اس طریقے سے نہیں کہ بالکل ننگا پن کے ساتھ، عریانیت کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ تم کہیں جانے والی نہیں بنو. اگر اسی طریقے سے رہو گے اور فحاشی تم میں رہے گی، عریانیت تم میں رہے گی، بے پردگی تم میں رہے گی، تو اسی طریقے سے کرائم بڑھتا رہے گا، جرائم بڑھتے رہیں گے، اور فتنہ بالکل بڑھتا چلا جائے گا، اور بے حیائی بڑھتی چلی جائے گی، اور بے حیائی کو چاہنے والے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، بے پردگی کو پسند کرنے والے لوگ بڑھتے رہیں گے. اس لیے کھل کے پورے طور پہ پردے کے سپورٹ میں آ جاؤ، حجاب کے سپورٹ میں آ جاؤ، اور جس طریقے سے تمہارا مذہب تمہیں کہتا ہے کہ تم چادر ڈالو، حجاب ڈالو، پردہ ڈالو، اس طریقے سے تم ڈالنے والے ہو جاؤ. اگر یہ صورت رہی تو پھر یاد رکھنا کوئی بھی تمہارے حجاب کو ایشو اور مسئلہ نہیں بنائے گا، اور اگر اس میں سستی رہی اور اس میں غفلت رہی تو ہر کوئی تمہارے اسلامیات کو، ہر کوئی اسلام کے تمام چیزوں کو ایشو بناتا نظر آئے گا. سستی کرو گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور غفلت میں رہو گے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یقیناً یہ غفلت کا خمیازہ